رات مجھے پھر خواب آیا، پھر کوئی دونوں فرشتے آئے، پھر ایک فرشتے نے دوسرے پر سوال کیا، بھائی وہ کیا بنا؟ انہوں نے کہا 6 لاکھ کی برکت سے، 6 حاجیوں کی برکت سے، میں پھر دہراؤں گا، 6 حاجیوں کی برکت سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہو گیا۔ میں نے اس لیے آپ کو کہا آپ خواص میں سے خواص ہیں، آپ کی برکت سے دنیا میں دین پھیلنا شروع ہونا ہو گیا ہے۔ ایک ہمارے ہاں راون میں بزرگ آئے، بہت بڑے عالم تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا۔ اس وقت ان کی عمر 100 سے اوپر بتاتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے کتنے سال حدیث پڑھائی اور میں کہتا تھا کہ علامات قیامت ساری آ گئی، قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ علامات قیامت ساری آ گئی جو کتابوں کے اندر ہے، قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ تو میں رائے آیا ہوں دیکھنے کے لیے۔ اس محنت کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ محنت قیامت کو دھکیل رہی ہے، یہ تبلیغ کی محنت قیامت کو دھکیل رہی ہے۔ دھکیل کا محنت پیچھے کا ہے، دھکیل کا محنت پیچھے کا ہے۔ یہ وہ محنت ہے جو محنت سارے نبیوں نے کی، اور جو محنت مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام نے اٹھائی، جس محنت سے سارے عالم میں پورا دین آتا ہے، کتابوں میں نہیں ہے، زندگیوں میں آتا ہے، کتابوں میں نہیں ہے، زندگیوں میں وہ دین آتا ہے۔ تو شرط کی ان صفات کے ساتھ ہو جن صفات کے ساتھ مکہ معظمہ میں صحابہ نے اور نبی نے جن صفات کے ساتھ کیا، تو انشاءاللہ دین دنیا میں پھیلے گا۔ آپ حضرات بتائیں کہ نبی کی محنت سے دین پھیلا یا مٹا؟ ہاں، یہ ہوئی محنت، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، مولانا یاسر احمد اللہ علیہ نے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ ہر تحریک والا بتاتا ہے کہ میں اخیر میں نتیجہ یہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں نبی علیہ السلام وصال والے دن، انتقال والے دن، دنیا سے جانے والے دن، جیسے دین کو چھوڑا اور دین کی محنت کو چھوڑا، اس سطح پر دوبارہ دین اور دین کی محنت آ رہی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا مقصود ہی یہی ہے۔ ہماری جماعت جنرل حق نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی سن 1976 میں چلی، لندن سے مدینہ منورہ، 13 ملکوں میں کام کیا، اور یہ حضرت جناب الحسن صاحب مانتے نہیں تھے کہ ہم ایسے یتیم جماعت کو نہیں بھیجیں گے، لیکن حاجی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احسان صاحب کے والد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احسان صاحب مدد ذلہ اور ان کے والد حاجی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت کا بہت شرح صدر کیا۔ حضرت اس ملک میں اتنے مسلمان، اس ملک میں اتنے مسلمان، اس ملک میں اتنے مسلمان، یہ ہمارا تبلیغ کا کام یہاں اتنا۔ پھر حضرت کا شرح صدر ہوا، اس جماعت میں جنرل حق نواز صاحب اٹک والے اور مولانا عبدالرحیم قصبہ مڑل والے، بڑے بڑے لوگ، جس میں جج بھی تھے، جنرل بھی تھے، علماء بھی تھے، اور بہت دانش مند لوگ تھے۔ وہ جماعت چلی، میں مختصر کر رہا ہوں۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچی، میں آپ سے کہ حالات نہیں بتاتا، جب وہ مدینہ منورہ پہنچی
تو سارے حجاز مقدس میں خبر پھیلی کہ جماعت یورپ سے، پورا تقریباً یورپ تھا، لندن اور یوگوسلاویہ اور بلغاریہ اور کیا نام ہے فرانس، ترکی کے راستے سے اردن سے مدینہ منورہ، یہ حجاز مقدس میں خبر پھیلی کہ یورپ سے ایک جماعت پاکستان کام کر کے، پاکستانی جماعت کام کر کے مدینہ منورہ پہنچی ہے۔ اتنا کسی اور سے حجاز مقدس کے لوگ اور خاص طور سے عرب نہیں آئے، جتنے جماعت کو سن کر سارے عرب امٹ کے آ گئے، سارا حجاز آ گیا، علماء آئے ان کے بڑے بڑے، انہوں نے کارگزاری سنائی ہر ملک کی، اتنے مسلمان تھے، ہم نے ایسے خیمہ لگایا، ایسے ہماری بات جماعت پیدل چلی، ہر جملے پر لوگوں نے واہ واہ کہا اور تکبیریں کہیں اور اللہ اکبر کہا اور کہا اسلام زندہ ہونے کی امیدیں اور گرنی شروع ہو گئی۔ جب آخر میں بات پہنچی تو نجدی علماء نے ایک سوال کیا۔ نجدی علماء مکہ معظمہ میں بہت بڑے عالم ہیں، ان نے سوال کیا کہ تم اس تبلیغ سے کیا چاہتے ہو؟ یہ سوال کیا، ہر تحریک والا چاہتا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا، تم کہتے ہو ہم سارے کاموں سے زیادہ ہمارا کام حق پر ہے، تمہارے حق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ بڑا سوال تھا۔ تم کہتے ہو ہمارا ساری دنیا کی تحریکوں سے ہماری سب سے بڑی یہ تحریک ہے اور ہم حق پر ہیں، ہم سنت پر ہیں، ہم نبی کے اتباع کرنے والے ہیں، ہم پیروکار ہیں، تمہاری دلیل کیا ہے؟ تو دلیلیں کون ڈالتا ہے دلوں میں؟ اللہ۔ تو مولانا عبد الرحیم قصبہ مڑا نے کھڑے ہو کر دلیل دی، ہماری دلیل یہ ہے جو قرآن نے کہا، ہم اس کام سے دنیا میں کچھ نہیں چاہتے، ہم اس کام سے دنیا میں کچھ نہیں چاہتے، ہم اس کام سے دنیا میں کچھ نہیں چاہتے، ہم اس کام سے آخرت چاہتے ہیں اور آخرت بھی جنت نہیں چاہتے۔ کون چاہتے ہیں؟ کون مل جائے؟ اللہ۔ کون مل جائے؟ اللہ۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا یہ نبیوں والی محنت، سب نے یک زبان ہو کر کہا، جیسے قرآن کا جواب تھا، قرآن کا جواب تھا، میں ایسے نہیں پڑھتا کیونکہ میں ان پڑھ ہوں، قرآن کا جواب تھا، اے قوم ہم آپ سے اس محنت کا کوئی صلہ نہیں چاہتے، ہم اس محنت سے اللہ چاہتے ہیں اور رب العالمین چاہتے ہیں۔ تو ہمارا اس لیے آپ کو میں نے کہا آپ خواص میں بھی خاص ہیں۔ اور پھر میں ایک واقعہ سناؤں۔ سن 1964 میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھوڑی سی جماعتیں، وہ زمانہ ایسا ہوتا تھا پہلے جماعتوں کو مدینہ منورہ لے جاتے، ساری جماعتیں عمرہ کرتی، پھر مدینہ منورہ اکٹھے ہوتے، پھر وہاں سے ہدایات ہوتی، پھر روانگی ہوتی، پھر رخ دیے جاتے، کوئی وہاں سے کام اٹھا ہے وہاں سے شروع کرے، کوئی وہاں سے کام اٹھا مسجد نبی سے وہاں سے شروع کریں۔ تو وہاں جو حج پر گئے، اب لوگوں کو وہ شوق نہیں ہے، ایک سکون ہے، وہ سکون تمیم داری کا گھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہاں جماعتوں کو ہدایات دی جاتی تھی۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو میں نے حاجی مشتاق صاحب سے سنا، انہوں نے بیٹھتے ہی نبی پر درود بھیجا، اللہ کی تعریف کی اور پہلا جملہ یہ کہا، پہلا جملہ، اے تبلیغ والو تمہارے ہاتھ میں ہے چاہے امت کا بیڑا پار کرو، تمہارے ہاتھ میں ہے چاہے امت کا بیڑا پار کرو۔ تم اس محنت کو لے کر اٹھے ہو، اگر تم اچھی محنت کرو گے دنیا میں اس محنت سے دین پھیلے گا۔ دین کیا ہے؟ پھیلے گا۔ اور تم اچھی محنت نہ کرو تو دین نہیں پھیلے گا۔ ایک جملہ میں آپ کو اور بھی بتا دوں، سن 1979 میں ہماری جماعت جا رہی تھی نائجیریا، 6 جماعتیں جا رہی تھیں، ایک نائجیریا سے کیمرون سے تشاد سے بیت اللہ، ایک جماعت لندن سے 13 ملکوں میں مدینہ منورہ، ایک جماعت ملاوی، موزمبیق، تنزانیہ، کینیا،
इन मुल्कों से होकर मदीना मुनव्वरा, एक जमात मराकश और रास्ते की स्पेन, पुर्तगाल और मदीना मुनव्वरा, ये 4 जमातें हो गई। 2 जमातें मुआविन बनी, 6 हो गई। एक जमात बनी, बल्कि 2 बनी हुई इन जमातों की नुसरत करेंगे। ये 6-7 जमातें हाजी बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी जुमले कहे, मुझे याद है। सारी दुनिया में हम आपको नमूना भेज रहे हैं, सारी दुनिया में हम आपको नमूना भेज रहे हैं। अगर नमूना पसंद आ गया, सारे सटोर हमारे चले जाएंगे। सारे सटोरों के लोग ग्राहक हैं, हमारे सटोरों के लोग क्या है, ग्राहक हैं। अगर नमूना पसंद आया तो सटोरों का माल कोई कबूल नहीं करे। इसलिए साहबा ने नमूना दिखाया। उनकी ये तबलीग नहीं थी कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है। मैं तबलीग की नफ़ी नहीं करता, ये हमारी बुनियाद है। लेकिन उनके 2 लफ्ज़ थे, ऊनी मिसलना, हम बदल गए तुम भी बदलना, हम बदल गए तुम भी बदलना। और अगली बात यह है, जैसे हमारे भाई माशाल्लाह सर से बात कर रहे थे, नबी की ज़िंदगी जो आई है वो ज़मीन से नहीं आई, वो आसमान से आई। कहाँ से आई? आसमान। तो आसमान वाली ज़िंदगी के साथ कौन है? आसमान वाला। कौन है? आसमान वाला। चाहे मिसवाक क्यों ना हो, मिसवाक करे तो आसमान वाला आए, मिसवाक छोड़े तो आसमान वाला जाए, फिर मिसवाक करे तो फिर आसमान वाला आए। इस जिंदगी के साथ अल्लाह खुद है। इसलिए हमारे यहाँ तबलीग में क्या है, वो जिंदगी सिखाई जा रही है। उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद ये है कि हमारा सबसे पहले यकीन बदल जाए कि मखलूक से नहीं होता, मखलूक के बगैर किससे होता? अल्लाह। सारी मखलूक से नहीं होता। इसको अल्लाह ने कुरान में, किताबों में जगह जगह समझाया, अमली तौर पर भी और कुरान की आयतों से भी और वाक़यात से भी। वाक़यात कौन सा दिखाया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, माँ भी खिलाफ, बाप भी खिलाफ, हुकूमत भी खिलाफ, फौज भी खिलाफ, सारा जहान खिलाफ। और कर क्या रहे? आग में डालो, और 4 किलो आग में बंदा जल जाता है, लेकिन मीलों तक आग। और उसको कितने महीने जलाया, लेकिन जब उसमें डाला तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसने बचाया? ये अल्लाह ने दिखाया कि मखलूक से नहीं होता, किससे होता? किससे होता? उनकी ज़बान से बेसाख्ता निकल पड़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र की ज़बान से बेसाख्ता निकला। क्या कहने इब्राहीम के रब की, क्या कहने इब्राहीम के रब की, क्या कहने इब्राहीम के रब की। और अगली बात अल्लाह ने क्या दिखाई? कोई नहीं मानता, लेकिन नमरूद की बेटी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलील। चाहे तो नमरूद के घर इस्लाम डाल दे, ये अल्लाह ने दिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने में अल्लाह ने दिखाया, सारी हुकूमत मारने पर। वो कहते भी यही मूसा है, कहते भी यही मूसा है, लेकिन कोई हाथ लगा सकता नहीं। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए तबलीग में और इस्लाम में हमारी बुनियादी बात क्या है कि ज़बान वाला ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ आ जाए? कहाँ? कहाँ? वो किसके दिल में? हमारे में चक्कर है। किसके दिल में आए? मेरे। इसलिए कब्र में नहीं पूछा जाएगा कब्रिस्तान वालों का रब कौन है, या तू जंग से आया, जंग वालों का रब कौन है। कब पूछा जाएगा तेरा रब कौन है। इसलिए ये ज़बान वाला ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाए। इसकी तरतीब हुई है जो मक्का में साहबा ने अख्तियार की। वो कौन सी तरतीब है? वो ये है कि साहबा ने कहा कोई नहीं करने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह। अब उन्होंने मारना शुरू किया, लेकिन तरतीब क्या? जो वो मारे तो कलमा अंदर जाए। वो बेवकूफ तो कहे कि निकले, लेकिन कलमा अंदर जाए। वो कहे मारो डंडों से, निकले, लेकिन कलमा अंदर जाए। वो कहे घसीटो, लेकिन कलमा अंदर जाए। वो कहे पत्थर डालो, लेकिन कलमा अंदर जाए। वो कहे आग में डालो, लेकिन कलमा अंदर जाए। ये है इसकी तरतीब। फिर दूसरी तरतीब क्या है? फिर रातों को बावजूद मार खाने के
صحابہ اللہ سے دعا کیا مانگتے تھے؟ اللہم حبب الینا الایمان، اللہ وہ ایمان ہمارا نہیں ہے جو تو چاہتا ہے، وہ ایمان ہمارے دل میں ڈال۔ ایک مارے کھانا، دوسرا دعائیں مانگنا، تیسرا اس کے لیے پھرنا۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ پھرنا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، اس کلمہ بغیر پھرے نہیں آئے گا۔ گھر چھوڑے، جہاں کلمہ بگڑ رہا ہے، اب بات لمبی نہ ہو جائے، وہاں کلمے کو چھوڑ کر نکلیں، دکان کو چھوڑیں، کھیت کو چھوڑیں، دفتر کو چھوڑیں، بیوی کو چھوڑیں، کیونکہ اس امت کو دو چیزیں ملی ہیں، نقل و حرکت اور اجتماعی۔ اس کلمے کے لیے پھرے، اس کلمے کے لیے کیا ہے؟ پھرے، اس کلمے کے لیے کیا ہے؟ پھرے۔ تین باتیں ہو گئی، ہمارے کھانا ایک، اور دعائیں مانگنا دو، اور پھرنا تین، اور لوگوں کو بھی کہنا تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ ہمارا یہی کام ہے۔ اب صبح چلے کی جماعت میں نکلے گی یا سروزے کی جماعت میں نکلے گی، پہلا کام یہ ہے کہ وہ گشت کرنا۔ اب اس کا اجر کیا ملے گا؟ بقول مولانا یوسف کی، جن والا کام ان والا انعام۔ کہاں میرے بھائیوں میں آپ، اور کہاں نبی والا انعام۔ جن والا کام ان والا انعام، بس ختم ہو، قصہ ہی ختم ہو گیا۔ جن والا کام ان والا انعام۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہاں تو صحابہ میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ابھی امت آئی نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اکثر خواص ہیں، امت آئی نہیں ہے۔ ہزاروں سال پہلے داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تیرے بعد ایک میں ایسا نبی بھیجوں گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا۔ آیا نہیں ہے لیکن نام پہلے آیا، دنیا میں آیا نہیں ہے لیکن نام پہلے آیا۔ تیرے بعد ایک ایسا نبی بھیجوں گا جس کا نام احمد اور محمد۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ وہ سچے ہوں گے، سچ بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ سردار ہوں گے۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ نہ کبھی وہ مجھے ناراض کریں گے، نہ کبھی میں ان کو ناراض کروں گا۔ یہاں تک نبی کی بات، اور کتاب میں اور باتیں بھی آئی ہیں۔ اگلی بات کیا آئی؟ اگلی بات یہ آئی اس کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے۔ آئی نہیں ہے، آئی نہیں ہے لیکن تذکرے پہلے، صدر صاحب آ نہیں ہے لیکن گلیوں کے اوپر جھنڈیاں پہلے، وزیر اعظم صاحب آ نہیں ہے لیکن ان مکانوں میں بھی گلیاں کی جا رہی ہیں، ان مکانوں میں بھی، ان کے مکانوں کو پیسے نہیں دے رہے لیکن یہ چونا کر رہے ہیں کہ یہاں فلاں صدر آئے گا، وہاں جھڑیاں لگا رہے ہیں، وہاں سڑکیں بنا رہے ہیں۔ ابھی آیا نہیں ہے لیکن شان پہلے بتائی جا رہی ہے۔ وہ سچے ہوں گے، وہ سردار ہوں گے، وہ کبھی مجھے ناراض نہیں کریں گے، میں کبھی ان کو ناراض نہیں کروں۔ اب آگے پھر بتایا اس کی امت میری رحمت سے نوازی ہوگی۔ آگے اور پھر بتایا ان کو میں وہ عمل دوں گا جو میں نے نبیوں کو دی۔ ان کے چہروں پر، یہ بات آئی، ان کے چہروں پر حشر کے میدان میں وہ نور رکھوں گا جو نبیوں کے چہروں پر نور رکھوں گا۔ کام کریں گے نبیوں والا، نور بھی ہوگا نبیوں کا۔ سب سے بڑی نعمت جنت میں جو ہے وہ نور ہے۔ جتنا یہ نورانی ہوگا اتنا حوریں بھی نورانی بن جائیں گی، جتنا یہ نورانی ہوگا اتنی جنت بھی نورانی بن جائے گی، جتنا اس کے دل میں نور ہوگا اتنا پل صراط بھی نور ہوگا، جتنا اس کے دل میں نور ہوگا اتنا قبر بھی نورانی بن جائے گی۔ یہاں تک بعض لوگ ایسے جن کے دنیا ہی میں دنیا نور شروع ہو گیا۔ یہ کلمے کا نام ہی نور ہے، لا الہ الا اللہ، اس کا نام ہی نور ہے۔ اور اس میں اتنا نور ہے جب یہ کہا جاتا ہے زمین آسمان کا خلا سارا نور سے بھر جائے، اتنا کلمہ اندر آئے گا۔ اس لیے محترم بھائیو بزرگوں دوستوں، ہمارا پہلا کام یہ ہے، گشت میں جا کر ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی مخلوق سے نہیں ہوتا، کس سے ہوتا ہے؟ یہ ہے پھرنا، یہ ہے پھرنا۔ اور ایک حدیث اور بھی ہے، جس قوم کی مشابہت کرو گے اسی قوم کے ساتھ اجر پاؤ۔ اگلی بات بھی سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 73 ٹولے بن جائیں گے، میری امت کے 73 ٹولے بن جائیں گے، 72 جنت جہنم میں جائیں گے، ایک 73 جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا وہ کون سا ٹولہ؟ فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ علماء کہتے ہیں
ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے جو اللہ کے نام پہ خرچ کرے اپنی جیب سے اور پھرے، صحابہ پھرے اور اپنی جیب سے خرچ کیا اور دنیا میں کہا اس کا اجر ہم کس سے لیں گے؟ اللہ۔ یہ ہے نبی کے پیچھے، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ، نبی کی جتنی مشابہت ہوگی۔ اس لیے محترم بھائیو، آپ خاص ہیں، اس خاص ہونے کی قدر بھی کریں، اس خاص ہونے کی قدر بھی کریں۔ اس لیے محترم، اس کی قدر کیا ہے؟ ان تقاضوں کو پورا کرنا، یہ میری آپ کی سعادت ہے، یہ میری آپ کی سعادت ہے۔ میں ہم 15ویں صدی کی، اب 1444 یا 46 ہے، میں ہم 15ویں صدی کی اور اشار پہلی صدی والوں کے ساتھ، اور ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور کرے، وہ کہتے ہیں ہمارا کام تو دنیا میں نہیں ختم ہوگا، آخرت میں بھی ہمارا کام ہے۔ آگے پھر دلیل دیتے تھے ہمارا کام آخرت میں کیا ہے؟ کہتے ہیں قومیں ساری مکر جائیں گی، رب العزت فرمائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی آخرت بتانے والا نہیں آیا، کوئی جنت کی خوشخبری سنانے والا نہیں آیا، کوئی جہنم سے ڈرانے والا نہیں آیا، وہ ساری قومیں کہیں گی کوئی نہیں آیا۔ اب اللہ رب العزت نبیوں کو بلائیں گے کہ یہ قومیں ساری تمہاری، کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، میں نے قوم نوح کے پاگلوں کو بھیجا۔ لوط علیہ السلام ان ساروں پہ پوچھا جائے گا، اب نبی بھی پریشان، قربان جاوے اللہ سے ساری باتیں پہلے بتایا۔ اب نبی کہیں یہ سوچ سوچ کر میں کوئی گواہ لاؤ، کوئی گواہ لاؤ، میری زبان نہیں کہتی، ابھی تک نبی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے، کوئی گواہ لاؤ۔ تو خود یہ قصہ حدیثوں میں آیا، تو نبی کہیں گے ہمارا گواہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا گواہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب کیا کرو بھائی اس وقت میں قربان جاؤں اللہ سے، کیا آپ لوگ خوش قسمت ہیں؟ اب کون آواز لگائے گا؟ اللہ رب العزت، اللہ رب العزت۔ جب اس بات کو عائشہ کہتے تھے تو بہت ایمانی ایک اندر لہر آتی تھی، جب اس بات کو عائشہ کہتے تھے تو بہت اندر ایک ایمانی لہر آتی تھی، ایسے آپ کہتے تھے اور کہتے تھے اللہ رب العزت کہیں گے این امت محمد۔ حشر کے میدان میں کتنا بڑا اعزاز ہے آپ کا، کتنا بڑا اعزاز ہے، کروڑوں اربوں انسانوں میں 120 صفوں میں پتہ نہیں ایک صف کتنے کی ہوگی۔ اب اللہ رب العزت ابھی بھی سن رہے ہو، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے این امت محمد۔ میں نے بہت دیکھا اس بات کو کہتے ہوئے عائشہ پر بہت جوش آتا ہے۔ اب امت کہے گی لبیک یا ربی، کیا وہ آوازیں ہوں گی، کیا وہ آوازیں ہوں گی، کیا اس میں نور ہوگا، کیا اس میں برکت ہوگی، کیا آپ جیسے لوگ اس وقت کہیں گے لبیک یا ربی، لبیک یا ربی۔ آگے بھی الفاظ ہیں، اب یہ امت پیش ہو جائے گی، پھر ارشاد خداوندی ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری امت محمد گواہ ہے، میں نے آپ کو بلایا، آپ نبیوں کی گواہی، انہوں نے کہا ہم دیتے ہیں گواہی۔ اب وہ ساری قومیں کہیں گے گواہی ہوتی آنکھوں دیکھی، آپ نے بھی آنکھوں نہیں دیکھا، آپ کیوں گواہی دے رہے ہو؟ وہ بھی تو بڑے چلاک ہوں گے، گواہی ہوتی ہے آنکھوں دیکھی، آپ کیوں گواہی دے رہے ہیں؟ آپ تو ہم سے بات میں آئے۔ اب قربان میں اللہ سے، اللہ یہ ان کو اب نہیں چل گئے، بعد میں چل گئے گا۔ اللہ ہم گواہی تو ہوتی آنکھ دیکھی کہ آپ کی شان بتائی جا رہی ہے، آپ کی شان بتائی جا رہی ہے۔ کہ امت کیا کہے گی؟ میرے اللہ تیرا کلام سچا، میرے اللہ تو سچا۔ اس کلام کے اندر نبیوں کے واقعات آئے اور نوح علیہ السلام کی ساری سورت نوح کو پڑھیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں نے دن کو بھی بلایا، میں نے رات کو بھی بلایا، میں نے ایسا بھی بلایا کان میں نے زور سے بھی بلایا، میں ان کے پیچھے بھی پھرا۔ وہ ساری نوح علیہ السلام کی فریاد ہے، نوح علیہ السلام کی فریاد ہے، جو اللہ سے انہیں فریاد کی وہ سنائیں گے۔ اب اللہ رب العزت امت کے ساتھ ہو جائیں گے، کہیں گے میں بھی سچا،
میرا کلام بھی سچا اور یہ میرے نبی کی امت بھی سچی. کیا تمہاری شان ہے؟ تم شبی جمعہ میں آ کر کہتے ہو اس راستے میں کچھ جانے لگ جائے, اس راستے میں نبی کی بچیاں قربان ہو جائے, اس میں نبی قربان ہو جائے تو یہ راستہ مل جائے, اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے. اس کے لیے نبی نے دعائیں کی. نبی علیہ السلام کی 5 دعائیں ہیں, 5 دعائیں یا تو سارا میں دیکھیں. میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کے سامنے زور سے بولوں, لیکن میں ہاتھ سے کھینچتا رہتا ہوں. 5 دعائیں. اللہ میں جاؤں اللہ تیرے راستے میں اور میں قتل ہو جاؤں, پھر میں زندہ ہو جاؤں اور میں جاؤں تیرے راستے میں اور میں قتل ہو جاؤں اور پھر زندہ ہو جاؤں اور پھر جاؤں تیرے راستے میں اور پھر قتل ہو جاؤں. حیات تو صحابہ میں تو 5 دفعہ ہے. علماء کہتے ہیں یہ نہیں کہا کہ 100 سال زندہ رہو, 5 زندگیاں مانگی ہیں, 5 زندگیاں مانگی ہیں. پتہ نہیں ایک زندگی اتنے سالوں کے اللہ نبی کے نزدیک ہے. اور میں نے مولانا احمد لاٹ صاحب مطلب ضد العالی سے سنا ہے کہ 12 دفعہ دعا کی ہے, 12 دفعہ. یہ وہ راستہ ہے, یہ وہ راستہ ہے. ہمیں تو مفت میں کہ ہمیں کیا پتہ. یہ وہ راستہ ہے کہ گھر سے پہلا قدم اٹھائے تو پچھلے گناہ. کوئی زور سے تو بتاؤ, کوئی زور سے تو بتاؤ. یہ پہلا قدم اٹھائے گھر سے تو پچھلے گناہ معاف. آگے چل کے پھر بڑھتا تھا, بڑھتا تھا, بڑھتا تھا. محترم بھائیوں, یہ آپ وہ لوگ ہیں, وہ کال بھائی جو اثر کے بعد بات کر رہا تھا, ہم ٹھیکیدار ہیں. اللہ نے ہمیں دینے کے لیے بھیجا. یہ امت آئی بعد میں آئے لیکن جنت میں جائے گی. اس لیے میری بات سنو. حشر کے میدان میں, حشر کے میدان میں میری زبان کیا کہے, میں سنی سنی باتیں ہیں. ساری دنیا کہے گی نفسو نفسی, ہائے اب میرا کیا بنا. جہاں تک کہتے ہیں نبی بھی کہیں گے نفسو نفسی. یہ امت اوپر ہوگی حشر کے میدان میں, اس کو اوپر جگہ ملے گی. دنیا نیچے سے دیکھ کے رش کرے گی, کاش ہم بھی اس امت میں ہوتے. اور یہ امت کے چہرے تر و تازہ ہوں گے, کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. اس امت کے اندر خود رسول پاک علیہ السلام ہوں گے. وہ کیا کہیں گے, یا رب امتی امتی امتی. اس آواز کو سن کو لوگوں کو سہارا ہوگا. دنیا کہے گی آج کوئی بچنے کا حال نہیں ہے. محمد علیہ السلام کہے کہ نہیں, اللہ معاف کرے گا. اللہ بخشنے والا, اللہ کریم ہے, گھبراؤ نہیں, دن آنے والا, چھٹکارا ہونے کا. میرے محترم بھائی, اس آواز پر دنیا کو سہارا ہوگا کہ محمد سچا, محمد کا کلام بھی سچا, محمد کا کلام بھی سچا. ایک بات میں نے مولانا اسلم رحمۃ اللہ سے کراچی کے اجتماع پر سنی تھی, میں آپ کو سنا دوں, آپ یاد کریں گے, عمل کریں گے, آگے بڑھیں گے. ان نے سنائی ایک عجیب بات, تھوڑا تھوڑا قریب ہو, تھوڑا تھوڑا قریب ہو. حرکت میں برکت, شیطان بھاگتا, چستی آتی, تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائے. کہنے لگے مولانا اسلم رحمۃ اللہ علیہ, ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حشر کے میدان میں وہ کون ہوں گے. حشر کے میدان میں کراچی کے جمعرات کے اجتماع پر انہوں نے فرمایا, حضرت کے آخری سفر میں وہ کون ہوں گے. کچھ ایک جماعت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی. اللہ بہت جلال پر ہے, آپ آدم, سارے آدم کے باپ ہیں, آپ کے ساتھ اللہ کو بہت تعلق ہے, آپ سفارش کریں. کس بات کی؟ انسانوں کے گنہگاروں کو جہنم میں بھیجیں, نیک لوگوں کو جنت میں بھیجیں. یہ کھڑے کھڑے ہزاروں سال ہو گئے, کھڑے کھڑے ہزاروں سال ہو گئے. اس مصیبت سے تو جان چھوٹے. اس میں نیک بھی کھڑے ہیں, اس میں برے بھی کھڑے ہیں. ساری دنیا نفس و نفسی کا رہی. آدم علیہ السلام کہہ کہ نہ بھائی نہ, میری ہمت نہ, میرے سے اب چوک ہو گئی تھی, آج وہ چوک میرے سامنے ہے. کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے, وہ سارے نبیوں کا باپ ہے. جہاں سے خدا نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا, لمبی بات ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی جماعت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے. اے سارے نبیوں کا دادا, اے سارے نبیوں کا باپ, آپ سے بنیاد بنی بیت اللہ,
دعا کرو کیا چھوٹ ہو جائے، سب کی جان چھوٹے، جہنم میں جائے، جنت والے جنت میں جائے. اب تو سب پریشان کھڑے ہیں. نہ بھائی نہ، میں نہیں کر سکتا، میرے سے چوک ہو گئی. میں نے اپنی بیوی کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، جو ہوا یہ ہوا، میں آگے نہیں بتاتا. تم جاؤ فلاں نبی کے پاس. چلتے چلتے جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرے سے نہیں ہوتا، محمد کے پاس جاؤ. سب کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی علیہ السلام کے پاس آئے. پہلے نبی بھی نہیں کسی کا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کی حبیب ہیں، اللہ کو پیارے ہیں، حضور کی شان بیان کریں. پہلے نبی کھڑے، وہ بھی کھڑے ہیں، حق والی بات ہے، ان کو بھی نہیں ہے. لیکن یہ جماعت، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ حبیب ہیں، اور کسی کو یہ نہیں ملا کہ کسی کو اللہ نے حبیب کہا ہو. اور حضور آپ کو، آپ کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا میں تو آپ کو راضی کروں، میں آپ کو راضی. آپ دعا کریں تاکہ حساب تو شروع ہو. اب نبی علیہ السلام کہہ گیا ہاں 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 میں دعا کرتا ہوں. اب نبی علیہ السلام سجدہ کریں گے. اب سنو، بہت غور سے سننے والی بات ہے، بہت غور سے سننے والی بات ہے. میں تیسری مرتبہ پھر کہوں گا، بہت غور سے سننے والی بات ہے. وہ کون سی؟ کہ یہ کون ہے جن نبیوں کے پاس جا رہے ہیں؟ یہ گشت والے ہیں. کون ہے؟ گشت. کبھی عمومی گشت، کبھی خصوصی گشت، کبھی انفرادی گشت، کبھی اجتماعی گشت. اور آج گشت ہے حشر کے میدان میں. کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کبھی آدم کے پاس، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کبھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کبھی محمد علیہ السلام کے پاس. مولانا سینے پر ہاتھ مارا، مولانا السلام سینے پر ہاتھ مارا، کہنے لگا اگر گمان ہے میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں یہی تبلیغ والے ہیں. یہی کون ہے؟ یہی کون ہے؟ تبلیغ. آپ کی کتنی بڑی شکار ہے. یہ ہم اللہ نے ہمیں کام کیا تو کام کرنے کے لیے ہوتا ہے یا پیچھے رہنے کے لیے؟ آگے بڑھے یا پیچھے؟ کوئی زور سے تو بتاؤ، کوئی زور سے تو بتاؤ. کام کرنے والوں سے پیچھے. عورتیں مردوں سے آگے بڑھ رہی ہیں، مرد عورتوں سے آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھو مدینے میں بچے باپ سے آگے بڑھ رہے ہیں، باپ بچے سے آگے بڑھ رہا ہے، بوڑھا جوان سے آگے بڑھ رہا ہے، جوان بوڑھے سے آگے بڑھ رہا ہے. دیکھو مدینے میں، مدینے کی سیرت کو دیکھو، مدینے کی زندگی کو دیکھو، نمازوں کو دیکھو تو تب، اللہ کے راستے میں دیکھو تو تب، خرچ کرنے میں دیکھو تو تب، جان دینے میں دیکھو تو تب، مان لگانے میں دیکھو تو تب. کوئی لین ایسی نہیں جہاں مرد آگے ہو اور عورت پیچھے ہو. کوئی لین ایسی نہیں جہاں عورت آگے نہ ہو، مرد آگے، عورتیں آگے، بچے آگے. یہ ہے اس زمانے کا کام، یہ وہی کام ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، خدا نے بھاؤ بڑھا دیا، خدا نے بھاؤ بڑھا فرمایا. اس دور میں، جس دور میں ہم ہیں، اس دور میں جو ایک سنت کو زندہ کرے گا کیا ملے گا؟ کوئی زور سے بتاؤ کیا ملے گا؟ کون سے شہید؟ بدر اور احد. ارے اس کام کو ہٹ کے کسی اور کام کو دیکھیں. اس نے بہت بے قدری کی، اس نے بہت بے قدری کی. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کا ساتھی ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ سے چھوٹا ہوں، میں نااہل ہوں، میں نا علم ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا جاتا. آپ میرے اس مجلس میں علماء بھی ہیں، بہت بڑے لوگ بھی ہیں. سنو، جو نماز کا اہتمام کرے گا، جو نماز کا اہتمام کرے گا، 5 طرح سے اعزاز و اکرام کیا جائے گا. 5 طرح سے اعزاز و اکرام کیا جائے گا. میں تیسری دفعہ پھر کہتا ہوں، 5 طرح سے اعزاز و اکرام کیا جائے گا. اگلی بات سنو، جو نماز پڑھے گا، نماز چھوڑنے نہیں ہے، نماز پڑھے گا، میں پھر کہوں گا، جو نماز پڑھے گا سستی کے ساتھ 15 طریقے کا عذاب ہو. اس لیے نماز کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے ہر کام کے لیے. سستی سے کرنے والے کو 15 طریقے کا عذاب ہوگا. جو کبھی آئے، کبھی نہ آئے، کبھی کرے، کبھی نہ کرے، کبھی شولا لگے، کبھی چلا نہ لگے، کبھی گشت. بات ہے امام اگر ایسا کرے گا تو عوام کیا کرے گا؟ اس لیے مولانا یاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سفر میں، ایک مشورے میں
ایک علاقے میں اجتماع پر جانا تھا. ایک خادم نے کہا حضرت کی بیوی کا یہ حال ہے، ایک مسئلہ. حضرت کی بہو کا یہ حال ہے، دو مسئلے. حضرت کا اپنا یہ حال ہے، آج کتنی دفعہ لیٹرین میں گئے. حضرت اتنے غصے، تو نے میرے گھر کا حال مشورے میں بتایا، تو نے میرے گھر کا حال مشورے میں بتایا. دیکھو بتانے کی چیز ہے، حالات آتے جاتے رہتے ہیں. زور سے کہا میں اجتماع میں جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں گاڑی میں جاؤں گا، وہاں لیٹرین ہے. اگر ہم آگے نہ بڑھے دنیا کیوں آگے بڑھے؟ محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ہماری بچیوں کا میں آپ کو واقعہ سناؤں. ایک لڑکا اقرا بن بشیر ہے یا بشیر بن اقربا ہے، باہر سے دیہاتوں سے مدینہ منورہ. اس زمانے میں ایک ہجرت تھی، جو مسلمان ہوئے مدینے آئے، جو مسلمان ہوئے مدینے آئے. کیوں؟ مدینے دین سیکھے. قرآن والا دین مدینے میں، بازار والا دین مدینے میں، کھیت والا دین مدینے میں، عدالت والا دین مدینے میں، سارا دین مدینے میں. خود نبی علیہ السلام مدینے میں صحابہ کو ذرا ذرا بات سکھا رہے ہیں. ٹوپی ایسے رکھنی ہے یہ بھی بتایا، جوتا ایسے کرنا ہے یہ بھی بتایا. صحابہ پر زیادہ محنت ہے، مسلمانوں پر زیادہ محنت ہے. اور یہی محنت منافقوں کا بھی ہے. منافقوں کے لیے صبر کیا جا رہا، ان کو نہیں کچھ نام لیا جا رہا. اور یہی محنت مشرک پر بھی ہے، مشرک پر بھی یہی محنت، منافق پر بھی یہی محنت، اور مومن پر بھی یہی ہے. مومن کا ایمان اتنا بڑھے جس نے اللہ نے کہا اے ایمان والوں کیا لیا؟ ایمان لیا. اتنا ایمان ہو مومن کو ہو جائے جتنا اللہ چاہتا. اور منافق نفاق سے نکل جا، موٹی بات ہے. اب شوق سے اس کا جان دینے کے یہ آپ یہ ہے، یہ آپ قتال کا نام نہیں ہے، یہ آپ قتال کا نام نہیں ہے. یہ مکی آتے ہیں ایسی محنت کرو، یہ ایسی محنت کرنے کا حق ہے. شوق کو جان دینے کے، جینے کے شوق نہیں تھے، مرنے کے شوق تھے، مال لگانے کے شوق تھے، دینے کے شوق نہیں تھے. جان دینے کے شوق تھے، بچانے کے شوق نہیں تھے. اولاد دینے کے شوق تھے، بچانے کے شوق نہیں تھے. اب لشکر تیار ہو رہا تو باپ نے کہا میں جاؤں گا، بیٹے نے کہا نہیں جانے دوں گا. کیوں بھائی؟ سب کے رشتے دار ہیں، میں تو کوئی رشتے دار نہیں ہے، میں پردیسی مسافر آیا ہوں مدینے میں. باپ کا سارا وہ ٹوٹ جائے تو میں کہاں جاؤں گا؟ وہ چھوٹا بچہ، بالکل چھوٹا بچہ، بیچارے کا حق بھی بنتا ہے، کہاں جائے بیچارہ. لیکن شوق جان دینے کی. رات کو جب وہ سویا، اس نے اپنے باپ کے یہ لنگی باندھتے تھے اس وقت مدینہ منورہ میں عام طور پر یہ چادر کا رواج، یہ سنت ہے. اس نے باپ کی وہ جو ہے نا ہم تو ڈبک کہتے ہیں، پلو پکڑا، میں نہیں جانے دوں گا. جان دینے کا شوق، انہیں چھری سے وہ پلو کاٹ دیا اور چلا گیا. وہ بچہ تھا، سویا پڑا تھا، گہری نیند تھی. صبح دیکھا تو پلو ہاتھ میں، باپ نہیں ہے. لیکن کیا کرے، رویا دھویا کیا کرے. لشکر چلا گیا. اس لشکر میں خود نبی علیہ السلام بھی تھے. جب لشکر واپس آیا، مدینے میں خبریں آنی شروع ہوئی، لشکر واپس آ رہا اور باخریت آ رہا. لشکر واپس آ رہا اور باخریت آ رہا. لشکر واپس آ رہا اور باخریت آ رہا. اس طرف بہت پہاڑ ہے، شمال کی طرف، جنوب کی طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں. اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو کہتے ہیں عربی میں ہررا. چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اس کو کہتے ہیں ہررا. اب بچے چڑھے اور دیکھیں لشکر کو، چڑھ کے جیسے ہم 29 کے چاند کو دیکھتے ہیں، شوال کے چاند کو بچے دیکھیں تو کہ وہ میرا باپ ہے، دیکھو دیکھو وہ میرا باپ ہے، وہ میرا باپ. وہ بیچارہ بھی چڑھی، اس کو اپنا باپ نظر نہ آئے. لشکر چلتا چلتا قریب آ گیا. سب کے رشتے دار بھاگے آگے، لیکن پہلے محمد علیہ السلام کی بچے بھی نبی کے پاس، بڑے بھی نبی کے پاس، چھوٹے بھی نبی. اتنی محبت تھی مدینے والوں کو نبی کے ساتھ، اپنی جان سے بھی لیا، اپنی جان سے بھی لیا. باپ کے پاس نہیں گیا، پہلے نبی کے پاس آیا. اب یہ بچہ بیچارہ بھی آیا. میں کیوں بیچارہ کہوں، یہ سب سے بڑا ہے. اس نے نبی علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام پکڑی. باقی تو مل مل کے جا رہے ہیں، باقی مل مل کے جا رہے ہیں، اپنے باپ کی طرف، اپنے بھائی کی طرف، اپنے ماموں کی طرف، اپنے نانوں کی طرف، جہاں مل کے وہاں جا رہے ہیں. لیکن اس نے لگام پکڑی. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کہاں ہے؟ اب نبی علیہ السلام کا دل
دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ نرم ہے. تمام انسانوں کے دلوں کی نرمی جمع کی جائے تو میرے نبی کا دل زیادہ نرم ہے. نبی سے بولا نہ گیا، زیادہ غم ہو تو بولا نہیں جاتا. آنکھوں سے آنسو آئے بارش کی طرح. ایک میرے نبی کا آنکھوں کروڑوں آنسوں سے زیادہ قیمتی ہے. کوئی بات نہیں کی، چپ. اس نے پھر بولے کہ ایسے رسے لگا پکڑی، میرا باپ کا ہو گیا. اتفاق بھی بنتا تھا، چھوٹا بچہ تھا، اور سارا لشکر خیریت سے آ گیا. سارا لشکر خیریت سے آ گیا. ایک پل کوئی رونے والا نہیں ہے، سب خیریت سے. میرا باپ آ گیا. تیسری دفعہ پکڑا، پھر آیا تو نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو تھاما، جس کو ہم کہتے ہیں جمایا. اب کیا کہا؟ ایسے بول پوری امت کے لیے کسی کے لیے نہیں ہے، اور قیامت تک کسی کے لیے نہیں ہے، اور پہلے بھی کسی کے لیے نہیں ہے. نہ نبی کی پیدائش سے لے کر نبی کی موت تک ایسے الفاظ نہیں ہیں، اور قیامت تک ایسے الفاظ نہیں ہوں گے. کیا کہا؟ اے بشیر تو صبر کر. تو نہیں چاہتا، پیار سے کہا، تو نہیں چاہتا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد تیرا باپ بن جائے. یہ وہ کام ہے، یہ سروت والا کام ہے، یہ اثر کے مشرے والا کام ہے. جان لگ جائے، جان نبی نے کہا میری 12 جانیں ہوتی تو میں لگ جاتی. جان لگ جائے. صحابی نے کیا کہا؟ اس لیے کہتا ہے کہ میں رو رہا ہوں، کہ میں مرنے سے رو رہا ہوں. پھر کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی. پتہ نہیں جسم پر، بالوں کے جسم پر پتہ نہیں کتنے بال، اللہ جانتا. اتنی میری جانیں ہوتی. اور آج موقع تھا اللہ کے نام پہ جان دینے کا. میں اس کڑائی میں تڑپتا رہتا اور میری جان پھر ہوتی، اور میں تڑپتا رہتا اور میری جان پھر بنتی اور میں تڑپتا رہتا. تو دیکھتا کہ یہ ایمان اس کا اتنا قیمتی ہے. یہ وہ کام ہے. ہم نے اس کو احساس سرسی بنا، کھیل بنا دیا، کھیل طوطے والا کھیل بنا دیا. اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کام رواجی نہیں ہے، خطرہ یہ ہے کہ رواجی بن جائے. کام رواجی نہیں ہے، خطرہ یہ ہے کہ رواجی بن جائے. رواجی کیا بن جائے گا؟ چلو وہاں چلو تمہارا دنیا کا کام بن جائے گا. مولانا احسان صاحب کی بڑی ابشیرہ. اس وقت ٹی بی بہت مہلک مرد ہوتا تھا. آج تو ٹی بی ملیریا سے بھی کہتے ہیں کم مرد ہے. اس وقت ٹی بی یہ بڑا لمبا تاپ جس کو بیڑا تاپ کہتے ہیں، یہ مہلک مرد ہوتا تھا. مولانا عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی الوہاب صاحب کے مرشد تھے، جن کی قبر ڈھٹیاں میں ہے. حاجی صاحب کے یہ مرشد تھے. یہ رائے گنج گئے. حاجی صاحب نے کہا کہ ہماری بیٹی بیمار ہے اور اس کو تپ دکھ ہے. تو عبد القادر رائے پوری صاحب نے کہا عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کام نبیوں والا کرنا ہے تو پسوڑے ہی آئیں گے. اگر تو نبیوں والا کام چاہتا ہو یہ پسوڑے آئیں گی، اور یہ پسوڑے آدمی کو اللہ کے قریب کریں گے. اللہ کے کیا کریں گے؟ قریب کریں گے. اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کچا ہے یا پکا. بلال نے کہا اور پوچھاؤ، اور تو بازار میں جاتا ہے اور تو برتن لیتا ہے اور بازار کو ٹھوکر مارتا ہے، کچا ہے یا پکا ہے؟ خدا میرا بلال کا خدا دیکھ رہا ہے کہ بلال ایمان میں کچا ہے یا پکا، کچا ہے یا پکا، کچا ہے یا پکا. فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں، فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے عشر کے تمام جنتیوں کو ایک جمع کیا جائے گا اور بلال کی سیاہی کو اتارا جائے گا. بلال کی کس کو اتارا جائے گا؟ سیاہی کو. اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے جائیں گے جو ہر جنتی کے رخسار پہ لگائے جائیں گے. اس خدا سے پوچھو نا اس سیاہی کی کتنی محبت ہے. اس اللہ سے پوچھو اس کے لیے. اس بلال کے رونے پر آواز مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بلال کے رونے پر، بلال کی ہچکیوں پر خدا نے ہدایت قریش کے لیے مقدر کر دی. تو بلال پڑھا رہا اللہم دے قریش، یہی دعا اللہ قریش کو ہدایت دے دے. تو خدا کے دروازے پہ ٹوٹ گئے. پھر خدا کو ہدایت دینے پڑی. پھر صفوان بن امیہ کو بھی ہدایت ملی، پھر عمیر بن وہب کو بھی ہدایت ملی،
پھر اکرم بن ابی جہل کو بھی ہدایت ملی، پھر اکرمہ کی بیوی کو بھی ہدایت ملی، پھر صفوان کو بھی ہدایت ملی، پھر ہندا کو بھی ہدایت ملی۔ جب دائی ان پھرنے کے بکشوں کے بعد دعا کرتا ہے تو پھر اس کی یہ ان دروازوں کو تالوں کو توڑ کے رکھ دیتا۔ وہ دعا پھر رد نہیں کی جاتی، وہ دعا پھر رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے پچھلی رات کی دعا اور گشت کی بات کی دعا اور اللہ کے راستے کی دعا اور اللہ کے راستے کی دعا، یہ وہ دعا ہے جو تالوں کو توڑ کے رکھ دیتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں تالے ٹوٹ جائیں اور تقدیریں بدل جائیں اور انسانیت کی تقدیر بدل جائے اور انسان بتوں کو چھوڑ کے خدا کے سامنے آ جائے، تو قربانی بلال والی یا میرے والی؟ کوئی زور سے بتاؤ تو نماز میں التحیات بلال والا یا میرے والا؟ ارحم شریف بلال والا یا میرے والا؟ او بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں، ہم ضعیف ہیں، لیکن ضعیفوں کے ساتھ مدد بھی زیادہ، مدد بھی زیادہ۔ ہاں لگائیں گے 3 دن ثواب ملے گا مہینے کا، یہ نہیں ہے کہ لگائیں نا تو مل جائے ثواب۔ ہم تھوڑا کریں گے اجر زیادہ ملے گا، تھوڑا کریں گے اجر زیادہ ملے گا۔ اس لیے محترم بھائیو، ہم کیوں دھکے کھا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں روزی سچ یہ ہے کہ دکان میں ہے ہی نہیں، سچ یہ ہے کہ دکان میں ہے ہی نہیں، سچ یہ ہے کہ کھیت میں ہے ہی نہیں۔ جہاں علماء میرے اوپر اعتراض کریں گے، میں بتاؤں سب سے پہلے روزی نماز میں آئے، کس میں آئے؟ کس میں؟ پھر روزی تقوی میں آئے، کس میں آئے؟ تقوی۔ پھر روزی توبہ میں آئے، کس میں آئے؟ توبہ۔ پھر روزی عمرہ اور حج کرنے پر آئے، کس میں؟ عمرہ اور حج کرنے پر۔ پھر روزی ماں باپ کی خدمت میں آئے، روزی ماں باپ کی خدمت میں آئے۔ پھر روزی صدقے میں ہے، پھر روزی صدقے میں ہے۔ پھر روزی صورت واقعہ میں ہے، پھر روزی صورت واقعہ میں ہے۔ پھر روزی جمعہ کی نماز میں ہے، پھر روزی دکان میں بھی ہے، پھر روزی دکان میں بھی ہے۔ اچھا دکان میں کیسے ہے؟ دکان میں ہے، اگر دکان میں نبی کا طریقہ ہوگا تو روزی آئے گی، طریقہ نہیں ہوگا تو جائے گی۔ اب کون سی طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ کہ نبی نے خبر دی ہے کہ جگتا تولو، اور نظر کہتی ہے سونا تو جگتا تولیں گے تو وہ تو گرام کے تقریباً 5000 بن جائے گا، لیکن جگتا تولے خبر یہ ہے کہ برکت کون دے گا؟ اللہ۔ اور نظر کیا کہتی ہے؟ گاٹ تولو 5000 آئے گا۔ اس لیے نظر کیا کہتی ہے؟ قبر مٹی کا ڈھیر ہے، اور خبر کیا کہتی ہے؟ قبر جنت کا باغ ہے۔ قبر جنت کیا ہے؟ جنت کا باغ ہے۔ ہر دکان میں روزی ہے، میں نفی نہیں کرتا، لیکن نبی کے طریقے میں روزی ہے، سودا تولنے میں روزی نہیں ہے۔ سودا تو ہندو بھی توڑ رہا ہے، سودا تو یہودی بھی توڑ رہا ہے، سودا تو عیسائی بھی توڑ رہا ہے، لیکن مسلمان کا سودا ایمان والا یا بے ایمانی والا؟ کوئی زور سے تو بتاؤ۔ وہ کہتا دکان سے روزی نہیں ملے گی، نبی کے طریقے سے روزی ملے۔ وہ روزی کیا میں آپ کو بتاؤں، وہ روزی کیا ہے؟ بازار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین سے بازار میں تشریف لے گئے، ایک بچہ تھا، اس کا گھوڑا سے پکڑا ہوا تھا، وہ بچہ گھوڑا بیچنا، نے کہا بس منڈی میں آیا اس لیے بیچنا، منڈی میں آدمی وہی مال لگ جاتا ہے جس نے بیچ رہا ہو۔ کہا بچہ کیا لینا ہے؟ نے کہا 200 دینار۔ نے کہا بچہ 200 دینار؟ نے کہا ہاں۔ نے کہا اگر میں 400 دے دوں؟ نے کہا میں کیوں نہ کروں، دے دو 400۔ نے کہا 600 دے دوں؟ نے کہا میں کیوں نہ کروں، دے دو 600۔ نے کہا میں 800 دے دوں؟ نے کہا دے دو۔ نے کہا یہ گھوڑے کی وہ نسل ہے، تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، ان کا خاندان گھوڑا مارا تھا، یہ قریش خاندان کے تھے، جانتے تھے اس کون سی نسل کا گھوڑا۔ 800 دے دیے، مانگنے والے کو زیادہ دیے یا تھوڑے دیے؟ یہ ہے ایمان والا، کس والا؟ ایمان والا۔ اس نے مانگے 200، وہ دے وے 800، یہ دے وے 800۔ یہ ہے ایمان والا، یہ ہے بازار ایمان والا۔ ایک منڈی میں یہودی آیا، ایک صحابی، انہوں نے بات کا بھی بتا دیا، آپ علم کیا، قرآن نے کیا کہا، حدیث نے کیا کہا، اپنے عیب کہا، اپنا عیب بتاؤ۔ اونٹ میں عیب تھا، کھڑا رہا، کوئی نے کہا
بچے کو اونٹ دیا، میں جا رہا ہوں تھوڑی دیر میں آ جاتا ہوں، یہ ایپ بتانا، پیسے اتنے لینے ہیں، اس سے کام نہیں لینے، ایپ بتا دینا، کوئی دیوے تو دیوے، نہ دیوے تو نہ دیوے۔ آیا گاہ یہودی تھا، مدینے کے آس پاس بہت یہودی تھے ابھی بھی، اب تو اللہ نے ان کو ختم کر دیا، لیکن اس طرح بات نہ جائے، تو اس نے ایپ بتانا یاد نہ رہا، پیسے دے دیے، گھوڑا لے وہ اونٹ لے کے چلا گیا، آیا اونٹ لے گیا، ایپ وہ ابا معاف کرنا یاد نہیں رہا بتانا۔ یہ اللہ کے بندے، اگر اپنے مال کا عیب نہ بتائے مال والا اور مال بک جائے تو پچھلے سارے مال میں برکت ختم ہو جاتا، اور بھی اس کی آگے میں وہی نہیں بتاتا، مثال بتانا ہمارا کام نہیں تو بازار بتایا۔ اس نے کہا مروا دیا، لوگوں سے پوچھا اس رنگ کا اونٹ، آپ نے تو بولے یہ پہاڑی پر جا رہا ہے، پہاڑی پر گیا، تیسرے دن وہاں پہنچا جہاں اس یہودی نے اونٹ خریدا تھا، اس وقت کے یہودی بھی یہودی تھے، رات کو پہنچا، مہمان تھا، انہوں نے گوشت بھنا بنا آگے رکھ دیا، مہمان آیا، بھنا بنایا گوشت ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہے، وہ گوشت اونٹ کا بہت ہارا تھا، اور پھر سو گیا۔ صبح ناشتے کے بعد پوچھا ہاں بھائی کیسے آنا ہوا، انہوں نے کہا اونٹ آپ نے لیا مدینہ کی منڈی سے، نے کہا ہاں، انہوں نے کہا انہیں ایپ بتایا، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا اس میں ایپ تھا کہ اپنے پیسے دے اور اونٹ ہمیں دے دی، ایپ بتانا اس کو یاد نہیں رہا، یہ تیرے پیسے اونٹ ہمیں دے دی۔ انہوں نے کہا پیسے لے لیے اور پھر پیسے دے دیے، انہوں نے کہا اس ایپ کے ساتھ بھی ان پیسوں میں اونٹ مجھے منظور ہے، اس ایپ کے ہونے کے باوجود اونٹ مجھے منظور ہے اور یہ پیسے تو لے۔ انہوں نے کہا اونٹ کہاں گیا، انہوں نے کہا رات کو ذبح کر کے آپ کو کھلا دی، رات کو ذبح کر کے آپ کو کھلا دی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول۔ اسلام پھیلا یا مٹا، تجارت سے اسلام پھیلا یا مٹا، کوئی زور سے تو بتاؤ، کوئی زور سے تو بتاؤ، آج بھی اگر اس وقت تجارت ہوگی تو اسلام پھیلے گا یا مٹے گا؟ تو اسلام پھیلانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ مسلمان کے ہاتھ میں ہے، اور پھر مسلمانوں میں کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس مجمع کے ہاتھ میں اور میرے ہاتھ میں۔ محترم بھائیو بزرگوں، تو کافروں کو اسلام میں لانا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، لیکن مسلمان پر محنت کی نبی نے 23 سال، اور کافر کو تو ایک بات کہی مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، بات نہیں مانتے تو نہ مانو، جزیہ دے دو، نہیں دیتے تو پھر تمہاری خدا کے ساتھ لڑائی ہوگی، اور 3 باتیں، لیکن مسلمانوں کو سمجھایا۔ تبلیغ یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، زندگی سیکھو، کھانا کیسے کھانا ہے، سونا کیسے ہے، پانی کیسے پینا، روٹی کیسے کھانی ہے، رات کو کیسے سونا، قمیض کیسے پہننا، شلوار کیسے پہنی ہے، ٹوپی کیسے پہنی ہے، کوئی مہمان آ جائے تو کیا کرنا۔ ایک چھوٹی سی زندگی ہے، اگر یہ زندگی سیکھ کے اپنے مقام پر کرے جہاں سب کی خدمت، تو انشاءاللہ مقام پر بھی لوگوں کو دل نرم ہونے شروع ہو جائے۔ یہاں تک ہمارے صوفی چورن والے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے ساتھ ایک حاصل ہوتا مجھے یاد پڑتا لگا، ایک حاصل ہوتا، کہتے نہیں آٹا خود گوندنا، صوفی صاحب میں چھوٹا سا ہوتا تھا، صوفی صاحب گائے بھی ہے، وہ نہیں سنت لا کر خود گوندو، سبزی خود کاٹو، اچھا سالن خود پکاؤ، روٹی خود پکاؤ، ایسی پکی پکی باتیں، پیدل چلو، وہ کہتے تھے بے جان سواریوں پر سوار ہو جاؤ گے تو بے جان ہو جاؤ گے، کھوتی گدی پر ہو جاؤ، گرو کو بھی دو تو مرو گے نہیں، لیکن جہاز پہ چڑھو گے گرو گے تو ضرور مرو گے، گدی پر سوار ہو گے گرو گے صحیح لیکن مرو گے نہیں۔ بڑی پائے کی باتیں کرتے تھے، یہ زندگی دکھائی تھی۔ ہم خود حاجی طفیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امیر ہوتے تھے، بستی والوں کی کوئی پرواہ نہیں، آٹا خود گوندنا، روٹی خود پکانی ہے، سالن خود پکانا ہے،
کبھی کچی کبھی پکی، کبھی سالن بن گیا بڑھیا، کبھی بن گیا شوربے والا۔ ایک آدمی گیا، اور جماعت والوں نے 5 کلو ڈال دی اس میں دال میں پانی کے، اور 3 دن ختم نہ ہوئی۔ نے کہا واہ واہ، ہمارے سالن میں کیسے برکت آئی۔ وہ کہنے کا جب آپ نے سمندر کو تڑکا لگایا تو برکت نہ آئے تو کیا آ گئی؟ سمندر کو تڑکا لگا، کبھی ایسا سالن بھی ہوتا تھا۔ اب ایک بھائی بتانے لگا، کوئی تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ، وہ پچھلے بھائی بھی قریب ہو جاؤ، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ، حرکت میں برکت ہے، حرکت میں برکت ہے، قریب ہونے میں نفع زیادہ۔ ایک بھائی بتانے لگا، میں گیا جماعت میں، میں بھیڑ بکری چرانے والا تھا، اور بالکل مجھے کوئی نماز کوئی چیز یاد ہی نہیں تھی۔ تبلیغ والے اللہ جائے کلمہ سکھایا، نماز سکھائی، قرآن سیکھنا شروع کیا، ذکر اور تلاوت اور خدمت، یہاں تک آٹا گوندنا میں نے سیکھ لیا، روٹی پکانی سیکھ لی، چاول پکانے سیکھ لیے۔ ہم نے گھر آیا تو میں نے بیوی کو کہا آج آٹا میں گوندوں گا، آج روٹی میں پکاؤں گا، آج چاول بھی میں پکاؤں گا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئی اور رو میں، وہ ماں کیا کیوں روتی ہے؟ انہوں نے کہا تیرا جانور جو دماغ تھا بناوے تبلیغ والوں کو انہیں آٹا گوندنا سکھا دیا، انہیں روٹی پکانی سکھا دی، انہیں چاول پکانے سکھا دی۔ پہلے مجھے کہتا تھا اوہ، اب کہتا ہے عبداللہ کی ماں اب سارے کام خود کرتا۔ جیسے نبی علیہ السلام کی بیویوں سے پوچھا گیا کہ رسول پاک علیہ السلام گھر میں کیا کرتے؟ فرمایا حضور آٹا گوندتے، حضرت عائشہ کہتے میں روٹیاں پکاتے تھے۔ ایک دفعہ میرے نبی علیہ السلام نے روٹی بنائی اور روٹی پکائی اور اس چھکری پہ ڈالی، میں آگ جلاتی رہی۔ یہ نبی کے ہاتھوں کی برکت ہے، ہاتھ سے نکلی ہوئی آٹے میں بھی برکت آ گئی، میں آگ جلاتی رہی، نہ روٹی پکے نہ روٹی جلے۔ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لے آئے، میں نے کہا اللہ کے رسول دیکھو نہ روٹی جل رہی ہے نہ پک رہی ہے اور آگ میں بھڑکا رہی ہوں، اور میں عائشہ اس کو محمد کا ہاتھ لگ گیا، اس کو نہ آگ جلائے گی نہ آگ پکائے گی۔ یہ ہے نبی کے ہاتھ سے نکلا ہوا عمل۔ جب ہمارے گھروں میں یہ عمل آئیں گے، ہم اپنے گھر میں یہ کام کریں گے تو برکت آئے گی یا نوسط آئے گی؟ کوئی زور سے تو بتاؤ۔ پھر ہمارے وقت لگیں گے، ہمارے چلے لگیں گے، ہمارے 4 مہینے لگیں گے، ہمارے گھر میں سنتیں آئیں گی، دودھ والی سنت، شربت والی سنت، کھانے والی سنت، پینے والی سنت، روٹی پکانے والی سنت، کپڑے پہننے والی سنت۔ سنت نور ہے۔ سنت کیا ہے؟ نور ہے۔ جو نور کہتے ہیں سارے نبیوں کا نور ایک طرف، سارے نبیوں کی محنت کا نور ایک طرف، اور ہمارے نبی کی محنت کا نور ان کے برابر، لیکن خاتم النبیین ہونے سے ان سے بھی زیادہ، ان سے بھی زیادہ۔ جب وہ نور دلوں میں آئے گا تو دلوں میں محبت آئے گی یا نوسط آئے گی؟ کوئی زور سے تو بتاؤ۔ پھر محبت کیسے آئے گی؟ ایک پیالہ دودھ کا 70 بندہ پیوے گا لیکن دودھ کا پیالہ ختم نہیں۔ کسی آپ ایمان سے بتائیں، کسی جنرل سٹور سے، کسی جاپانی، کسی یورپ کے سٹور سے ملتا ویسا پیالہ ملتا جس میں 6 پیالے دودھ کے ڈالیں اور 70 پیالے نکلیں؟ کیوں جی کون سا ہے؟ کہیں یہ پیالہ ملتا؟ جب نبی کے اعمال آئیں گے تو پھر کہتے ہیں وہ 6 پیالے اس میں ڈالے جاتے تھے، 6 پیالے، لیکن جس دن کو واقعہ ہوا 70 بندوں نے پیا پھر بھی پیالہ دودھ کا ختم نہ۔ پھر ایک شیری آئی 6 گھروں میں چکر لگایا، کسی نے سیری کو پکایا نہیں۔ جب یہ زندگی آئے گی پھر اسلام کو کون کھلائے گا؟ اللہ۔ پھر اسلام کو کون کھلائے گا؟ اللہ۔ یاد رکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت سے صرف 3 بندے مسلمان ہوئے۔ اللہ نے ارادہ نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سارہ علیہ السلام، ان کی تیسری بیوی حاجرہ علیہ السلام اور ان کا بھانجا لوط علیہ السلام مردوں میں، اور ایک اور کا واقعہ آتا ہے کہ نمرود کی بیوی وہ مسلمان ہوئی۔ تو محمد علیہ السلام کی محنت سے امت ہی امت، امت ہی امت، یورپ میں بھی امت، ایشیا میں بھی امت، اور کیا نام ہے اس میں حبشہ جو حبشے والا ہے وہاں بھی امت، اتنی امت۔ تو کس نے ارادہ کیا؟ اللہ نے۔ جب وہ زندگی آئے گی تو پھر اللہ دلوں میں کون ڈالے گا؟ اللہ۔ جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ڈالا، کس نے ڈالا؟ اللہ۔
وہ کیسے ڈالا؟ میں آپ کو واقعہ سناؤں. ایک بھیڑیا، ایک چرواہا بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا جنگل میں. بھیڑیا بھاگتا بھاگتا آیا اور اس کی ایک بکری یا بھیڑ کو اٹھا کے بھاگا. لیکن چرواہے کی ٹانگوں میں بڑی جان ہوتی ہے، وہ سارا دن بھاگتا رہتا ہے، اس کی ٹانگوں میں بڑی جان ہوتی ہے. وہ بھاگا اور بھیڑیے سے اپنی بکری چھڑا. آگے چل کے بھیڑیا دونوں ہاتھ سامنے رکھیے اور بھیڑیا عربی میں باتیں کرنے لگی. یہ بھیڑیا، یہ ہے دعوت، یہ ہے دعوت. اسی ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ پہلے یکدم نہ کہو اللہ خال کا نام، پہلے پوچھو بھائی نام کیا ہے، کام کیا ہے، کہاں رہتے ہو، بھائی جان تجارت کرتے کہ زراعت کرتے، پہلے مانوس باقی کو پوری طرح متوجہ ہو. اگر آپ نے دیکھنا نا تو دعوت دیکھو، بھیک مانگنے والی گاڑی میں کیسے دعوت دیتی. اور یہ مرزا کہتے وہ آپ کو دعوت کا نام سکھا کیسے. گاڑی کے ڈبے میں آئی، 75 آدمی کا ڈبہ ہے، اکیلی وہ عورت ہے. اس نے دھیان مارا، دیکھا تو ایک آدمی، ارد گرد نوکر ہے، الیکشن کا دور ہے، حکا پاس ہے. اور وہی باتیں ہو رہی. کیا کہتی؟ اللہ تجھے ممبر بنا ہے، نہ کہتی بیٹا دے، نہ کہتی جنت میں پہنچا ہے، نہ کہتی تیرے بیٹا حافظ بنا ہے. کیا کہتی؟ اللہ تجھے ممبر بنا ہے. وہ کہتے دے دو اس کو 50. اس نے دعا دی ہے، دے دو اس کو 50. اب آگے گئی، آگے جا کر دیکھا تو ایک عورت ہے، ادھر بھی چھوٹیاں بچیاں، ادھر بھی بچیاں. کوئی کہتی ٹافی دے، کوئی کہتی کچھ دے. اب اس کو کیا کہتی ہے؟ اے میری بہن، اللہ آپ کو سونا بیٹا دے. کیا دے؟ سونا بیٹا دے. اس کو نہیں کہا ممبر بن جا، اس کو نہیں کہا ممبر بن جا، اس کو نہیں کہ ممبر بن جا. اللہ تجھے سونا بیٹا دے. وہ کہتی ہے دے دو 20 روپئے اس کو. اس نے مجھے دل کی دعا دی. اگلی سیٹ پر گئی، اگلی پر جا کے کیا کہتی ہے؟ دیکھا ایک بابا بوڑھا، ہاتھ میں تسبیح، سر پر ٹوپی، ٹوپی کے اوپر سفید رومال، ہاتھ میں تسبیح، درود پاک پڑھ رہے. کیا کہتی ہے؟ او بابا اللہ تجھے اس سال حج میں لے جائے. اس سال کہاں لے جائے؟ حج میں لے. کہتی دے دے اس کو 50 روپیہ، میں نے درخواست دی قبول ہو جائے. اگلے نئے ڈبے میں اب کیا دیکھتی ہے؟ ایک آدمی پھو کر رہا ہے اور رو بھی رہا ہے، وہ دکھ بھی کہہ رہا ہے، اللہ تجھے شفا دے. وہ بھی کہتا ہے اس کو دے دو. یہ ہے دعوت. پہلے متھا دیکھو پھر ٹکا لگاؤ. یہ ہے دعوت. اب نبی کی دعوت دیکھو مکے میں کیا دعوت دی. اے قریش، اگر تم میرے خدا کو مان لو تو سارے عربوں کے تم سردار ہو جاؤ گے اور سارے عجم آپ کو جزیہ دیں گے. سارے عربوں کے منہ میں پانی آیا، لیکن ابو جہل کے منہ میں اس طرح پانی آیا کہ وہ ران ٹپک گئی. کہا ہے میری نیک باپ کا بیٹا، اے میری نیک باپ کا بیٹا، تو ایک کلمہ کہتا ہے، میں تیرے 10 کلمے پڑھتا ہوں. کیوں؟ کہ میں سردار بن جاؤں. کیا بن جاؤں؟ سردار بن جاؤں. تو منہ میں پانی ٹپک آیا. لیکن سرداری نے کہا میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. سرداری تو ہے لیکن تیری غلامی ہے. اس لیے بات کرنے میں ہم لوگوں کو قریب کریں. اس لیے محترم بھائیوں، اللہ نے نبیوں والی محنت دی. کس والی محنت دی؟ نبیوں والی. کس والی محنت دی؟ نبیوں. اب سنو وہ بھیڑی والی بات. بھیڑیے نے پہلے متوجہ کیا اس چرواہے کو. جب چرواہ متوجہ ہوا کہ عربی باتیں کر رہا، اب اسے ایک اور ماری. وہ کون سی ماری؟ اب میں آپ کو سننے سے بھی نئی بات بتاؤں. اب ذرا اور متوجہ ہوا. کیا بتا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام تشریف لائے، لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں، تو لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں. اللہ کا بندہ تو ابھی تک بکریوں میں لگا ہوا. 2 روایت، ایک صحیح روایت ہے اس نے کہا ڈنڈا مجھے دے دی، میں تیری بکریوں کو چرواؤں گا. ایک روایت میں پکی روایت ہے کہ وہ خود آیا مدینے میں. اس نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ مجھے چرواہے، مجھے بھیڑیے نے دعوت دی ہے. کس نے دعوت دی ہے؟ انسانوں نے نہیں دی. کیا دی؟ جانوروں نے. اور جانور بھی کون سا؟ چیر پھاڑ کے کھانے والا ظالم جانور ہے یہ.
सारी बकरी को नहीं खाता, सिर्फ बकरी के अंदर की वजरी को खाता, सारी बकरी को मारते हैं, जालिम जानवर है। लेकिन इसने कहा जा, अब इसकी बात को नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे लिया कि अपने वाले मिंबर पर बिठाया, जिस मिंबर पर खुद खुतबा देते थे उस मिंबर पर बिठाया और फरमाया लोगों को करीब आ जाओ, ऐलान करा मदीना करीब आया। सारे मदीने के लोग आए और इसने मिंबर पर बैठ के अपना किस्सा सुनाया तो लोगों ने कहा हम भी कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अल्लाह इरादा करता है तो अल्लाह जानवरों से भी काम ले लो, अल्लाह जानवरों से काम भी ले लो। इससे भी आगे बताऊं, अब्दुल्ला बिन रवाह को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने पुत्र ने कहा, है अब्दुल्ला मेरा ज़माना ख़त्म हो गया, अब मस्जिद वालों का ज़माना, अब तू भी काले ला इलाहा इल्लल्लाह, तू भी काले ला इलाहा इल्लल्लाह। जब कुर्बानियाँ होंगी तो कौन, मैंने पहले आपको सुना मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह ने फरमाया तुम्हारे हाथ में है, चाहे उम्मत का बेड़ा पार करो और चाहे उम्मत का बेड़ा पार करो। इंतजामी कामों से अगर तबलीग का काम किया जाएगा तो तबलीग आगे नहीं फैलेगी। जब नबी वाली कुर्बानियाँ और नबी वाले मुजाहिदे और नबी वाली दुआएं और नबी वाली सुन्नत और नबी वाला तरीका और लोगों के घरों में चल चल के जाना और एक के घर जाना, जब ये तरीका पूरा रहेगा खुदा दिलों के अंदर नरमी डालेगा और लोगों दिलों में आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आप लोगों की कुर्बानियों से मजमा बढ़ रहा है और मजमा बढ़ रहा है, लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं, बताने वाला कोई नहीं, बात कोई। इसलिए पुरानों के मजमों की ज़्यादा ज़रूरत है। पुराना मजमा बढ़ेगा, जमातों को संभालेगा और जमातों को बताएगा और जमातों को पढ़ाएगा, खुद भी बढ़ेगा और मजमा भी बढ़ेगा। इसलिए हमारे बुजुर्ग हर साल कभी जोड़ के नाम, कभी इज्तिमा के नाम, कभी इलाकाई जोड़ों के नाम, जैसे अब आपका जोड़ आ रहा है 24 घंटे का, कौन से दिन है तो जोर से तो बताओ। हाँ, किसी को पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। सच ये कि मुझे भी पूरी तरह पता है। कहते 20 सितंबर की शाम को शुरू होगा। कौन सी सितंबर? एक दफा जोर से तो कहा दो। अगला महीना कौन सा? अगस्त। उससे अगला कौन सा? सितंबर। 20 सितंबर को शुरू होगा। ये हमें तो बार बार बुलाते रहते हैं, इसलिए बुलाते हैं कि आगे पुराने बढ़े। इसलिए मेरे मोहतरम भाई, अब छुट्टियां आ गई और मौके आ गए। 14 सितंबर, इसलिए मैंने कहा कि मुझे भी पता। माफ करें मुझे, कितने कौन सी सितंबर? 14। कौन सी? 14। फिर तीसरी दफा कौन सी? 14। अल्लाह कबूल फरमाए। अब मेरे मोहतरम भाई बुजुर्गों दोस्तों, अब ये दिन कहते देखो ना, हमारा आखिरी महीना ज़िलहज का वो भी कुर्बानियाँ और पहला महीना मुहर्रम का वो भी कुर्बानियाँ और मौके भी हैं। मुहर्रम के महीने में एक आम यहाँ रस्म चली हुई है कि शादियाँ न करो, इसलिए बर्तनों वाले और मिठाइयों वाले और पता नहीं किस किस चीज़ वाले लोग फारिग हैं। तो एक तीर में दो शिकार, एक तीर में दो शिकार। और मोहतरम भाइयों, इसमें हमारे शहर से लोग बहुत निकलते थे। किसी ज़माने में छुट्टियों में, स्कूल की छुट्टियों में जंग का पहला नंबर था और इस मुहर्रम में भी बहुत जमातें निकलती हैं। तो अब मौका है मेरे भाइयों, एक तीर में दो शिकार, एक खत में दो पंथ। मुहर्रम सारा अल्लाह के रास्ते में लग जाए और हमारी नमाज का शान भी बढ़ जाए, तिलावत की भी, जिक्र की भी, दुआओं की भी, और पूरे आलम में जितनी दीन की मेहनत हो रही है उसमें हमारा हिस्सा हो जाए। इसके लिए सारे तैयार हैं भाई? जोर से तो बताओ। अच्छा, इंशाल्लाह नकद की है या उधार की?